سورہ عصر کی تفسیر سنتے آ رہے ہیں. سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. خسارے میں کون نہیں ہے؟ 4 صفات اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. پہلی صفت جو لوگ ایمان والے ہیں، اس تعلق سے مختصر باتیں ہم سب نے سنا. دوسری صفت ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جن کی زندگی میں ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل جس کی زندگی میں ہو، اس تعلق سے بھی مختصر تفسیر سنا. تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق بات بتانا، دین کی بات بتانا. کامیاب ہونے والوں کی یہ تیسری صفت ہے. حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہیں جو حق ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ وتواصوا بالحق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی وہ اداء الطاعات و ترک المنکرات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا. و ترک المحرمات، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا. وتواصوا بالحق کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ ای بالتوحید، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی توحید کی دعوت دینا. یہ توحید کی دعوت سب سے عظیم دعوت ہے، اس کے بعد ہی کوئی دعوت ہے. کیونکہ آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو وہ لاکھ اعمال کر لے، وہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی دعوت کا کام کرتے رہنا، دین بتاتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین آپ کو عطا کیا ہے، جتنا آپ قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتاتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا. احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نگران، ہر محافظ، ہر گارجین کو قیامت سے ڈرایا ہے، قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے. تم میں سے ہر شخص نگران ہے. آپ باپ ہے، اولاد کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ آپ نے اپنے اولاد کو دین کی دعوت کتنی دی، دین کتنا بتایا. آپ امام ہے، مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں اپنے شوہر کے گھروں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خادم کو، ایک کام کرنے والوں کو ان کے آقا کے بارے میں، ان کے مالک کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیٹے کو اولاد کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھتے ہیں وعن عبداللہ وعلی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راء ومسئول عن رعیتہ والرجل راء في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع ومسؤول عن رعيته وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاری في کتاب الجمعہ. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، سرپرست ہے، اور ہر شخص کو
اور ان کے ماتحتین کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے پوچھا جائے گا، آپ باپ ہیں تو بیٹے کا حق کتنا ادا کیا؟ والامام راع ومسئول عن رعیتہ، وقت کا امام ہے، اسے اپنے رعیہ اور رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا کتنا حق ادا کیا گیا ہے۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے اور گھر کے بارے میں قیامت کے روز اس آدمی سے پوچھا جائے گا، اس گارجین سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کے تعلق سے، گھر والوں کے آرام کے تعلق سے، دنیاوی اسباب کو فراہم کرنے کے معاملے میں آپ نے تو سب کچھ کیا، ساری قربانیاں دی، لیکن دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا قربانیاں دی؟ نماز کے معاملے میں گھر والوں کو آپ نے کیا قربانیاں دی؟ اخلاق کے بارے میں آپ نے گھر والوں کو کیا تعلیم دی؟ آداب کے بارے میں آپ نے گھر والوں کو کیا تعلیم دی؟ عقائد کے بارے میں آپ نے گھر والوں کو کیا تعلیم دی؟ والرجل راع فی اہلہ، ایک آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے فیملی کا حق دینی اعتبار سے کتنا ادا کیا، دین کتنا بتایا؟ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتہ، ایک عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہوتی ہے، ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہوا کرتی ہے، اور اس خاتون سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کس انداز سے کی، شریعت کے مطابق اپنے شوہر کے گھر کا استعمال کیا کہ استعمال نہیں کیا، اپنی اولاد کی تربیت ایک ماں ہونے کے اعتبار سے صحیح طریقے سے کیا کہ نہیں کیا، ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے اپنے شوہر کا حق ادا کیا کہ حق ادا نہ کیا، پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والخادم راع ومسئول عن رعیتہ، جو نوکر ہوتے ہیں، جو سرونٹ ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو کام سنبھالا تھا اس کام میں آپ کتنے امین تھے، کتنے امانت دار تھے، کہیں خیانت تو نہیں کیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بلا وجہ کے چھٹیاں لینے والے، بہانے بنا کر کے چھٹیاں لینے والے، اور کام سے خود کو پیچھے ہٹنے والے اور مکمل تنخواہ لینے والے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والرجل راع فی مال ابیہ، باپ کے مال کا نگراں بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے نے باپ کا مال کس طرح سے استعمال کیا، اس بیٹے سے پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، یعنی حق جو جانا، سچ جو جانا، شریعت کے مطابق جو باتیں جانی ان کو بتاتے رہے، ان کی وصیت کرتے رہے، ان کی نصیحت کرتے رہے۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے، میں تو سچ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اگلا جائے کہیں ہمیں اسے کیا مطلب ہے، میں تو صحیح کر رہا ہوں، اگلا کچھ بھی کرے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے۔ اگر یہ جملہ ہماری زندگی میں ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی وہ غلط کر رہا ہے، کرے مرے برباد ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا اگر غلط کرنے والا ہلاک ہوگا تو چپ رہنے والا بھی ہلاک و برباد ہوگا، صحیح کرنے کے باوجود۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو بے نمازی پر اگر عذاب آئے گا تو آپ پر بھی عذاب آئے گا، عذاب میں برابری ہے، کیونکہ آپ نے دعوت نہیں دی ہے، آپ نے دین نہیں بتایا۔ ایک بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے دی ہے، حدیث کی روشنی میں ایک مثال کو سمجھتے ہیں تواصی بالحق کے تعلق سے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا۔ رواہ البخاری فی کتاب المشارکہ۔
بخاری شریف کے اندر حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، اور بہترین مثال، کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والے کی مثال اور اللہ کے حدود کو توڑنے والے کی مثال، یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے کی مثال اور شریعت کے مطابق عمل نہ کرنے والے کی مثال، کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، ان لوگوں کی طرح ہے جو کشتی پر بیٹھنے کے لیے جنہوں نے قرا ڈالا. قرا کیا ہے؟ کسی بھی جھگڑے کو حل کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میں اوپر منزل میں نہیں بیٹھوں گا، میں نیچے ہی بیٹھوں گا. ہر شخص جو بھی آئے کہے کہ میں نیچے ہی بیٹھوں گا، اوپر نہیں جاؤں گا. اب قرا یہ ہے کہ تمام لوگوں کا نام سیم کاغذ میں لکھا جائے، سیم کاغذ پر لکھا جائے اور اسے کسی ڈبے کے اندر ڈال دیا جائے. کسی دو بچے سے کہا جائے کہ فلاں بچہ چٹھا اٹھائے گا، فلاں بچے کے ہاتھ میں جو چٹھا آئے گا اس پر جس کا نام رہے گا وہ اوپر جائے گا، اور فلاں کے ہاتھ میں جس کا چٹھا رہے گا اس پر جن کا نام رہے گا وہ نیچے جائے گا، وہ نیچے بیٹھا رہے گا. یہ کیا ہے؟ قرا اس کو کہتے ہیں، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ہے جو کشتی پر سوار ہے اور 2 منزلہ کشتی ہے، اور وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ میں اوپر ہی بیٹھوں گا یا پھر میں صرف نیچے ہی بیٹھوں گا، اوپر نہیں جاؤں گا. اب قرا ڈالا گیا فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا، تو بعض کا نام آیا نیچے بیٹھنے کے تعلق سے اور بعض کا نام آیا اوپر بیٹھنے کے تعلق سے. مسئلے کا حل ہو گیا، مسئلے کا حل ہو گیا. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، جو کشتی کے نچلی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہیں پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی لینے کے لیے اپنے سے اوپر پر سے گزرتے ہوئے اوپر جانا پڑتا ہے. پانی بالکل کشتی کے اوپر رکھا گیا پینے کے لیے. اور جب بھی نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب نیچے والے سوچتے ہیں کہ لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم نیچے ہیں تو نیچے ہی سوراخ کر لیں اور سمندر سے پانی ڈائریکٹ ہماری منزل پر آئے گا. ایسا کیوں نہ کر لیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو اوپر نہیں جائیں گے، اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہے کہ فَإِن يُرِيدُوا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر نیچے والے اپنے حصے کی کشتی پر سوراخ کرنے لگے اور اوپر والے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے، کرنے دو. اوپر والے کہیں کہ ہمیں کیا مطلب ہے، کرنے دو. وہ کر رہے ہیں، کریں کہ اگر اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے کشتی کے نیچے سوراخ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ چھوڑ دیں گے تو اگر نیچے والے بھی ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے، کشتی ڈوبے گی. نیچے سوراخ کریں گے، پانی کشتی کے اوپر آئے گا، کشتی ڈوبے گی، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، ساتھ میں اوپر والے بھی ڈوبیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر اوپر والے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں سوراخ نہیں کرنا ہے، سوراخ کرو گے پانی کشتی کے اوپر آئے گا، تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے، لہذا سوراخ نہیں کرنا ہے. اگر اوپر والے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ سوراخ مت کرو، پانی اوپر سے لے آؤ، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، نجو جميعا، نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے. یہی مثال تواصب الحق کی ہے. آپ دین پر قائم ہیں، آپ توحید پر قائم ہیں، آپ نمازی ہیں، لیکن آپ دین کی دعوت نہیں دے رہے، آپ توحید کی دعوت نہیں دے رہے، آپ نماز کی دعوت نہیں دے رہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اولاد میں نمازی ہے، آپ نمازی ہیں، آپ کی فیملی میں نمازی ہے، آپ دین پر ہیں، آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ اتا پتہ آپ کو نہیں ہے. آپ کے محلے والوں کو آپ نے دین نہیں بتایا، جاننے والوں کو آپ نے دین نہیں بتایا. میں ہوں نا، نہیں، اگر وہ ان پر عذاب آئے گا تو جس قدر ان پر عذاب آئے گا آپ پر بھی عذاب آئے گا، اس لیے کہ آپ نے انہیں دین نہیں بتایا. نیچے والے ڈوبیں گے تو آپ بھی ڈوبیں گے.
یہ تواصی بالحق کی بہترین مثال ہے. اور وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا شریعت اسلامیہ کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے. قرآن جا بجا اعلان کرتا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اور امت محمدیہ کو بہتر امت جو کہا گیا ہے وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، برائی کو برائی سمجھاتے ہیں. قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، دیکھیں تواصی بالحق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ عمران آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پہ غور کیا جائے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو معروف کا حکم دے، جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے، جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتی رہے اور انہیں برائیوں سے روکتی رہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو شرک سے روکتی رہے، غلط کاموں سے روکتی رہے، برے کاموں سے روکتی رہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ عمران آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی تم امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم معروف کا حکم دیتی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور لوگوں کو تم ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو یہ بتاتی ہو کہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین رکھو. قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ امت محمدیہ بہترین امت ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، توحید کی دعوت دینا، اچھے اچھے باتوں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا، برے کاموں سے منع کرنا. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، خصوصیات میں سے. ایک نقطہ رکھا جائے کہ لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، لوگ صالح کو تو پسند کرتے ہیں لیکن مصلح کو پسند نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ نیک آدمی ہے پسند کرتے ہیں، لیکن نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. نیک ہے صالح اچھا آدمی، لیکن نیکی کی طرف دعوت دینے والے دعات ہیں، خطیب ہیں، عالم ہیں، دائی ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں. 40 سال تک مکہ والے آپ کو امین کہتے رہے، آپ کو صادق کہتے رہے، آنکھ بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتے رہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں. جیسے ہی 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہی لوگ آپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ صالح کو تو پسند کرتے ہیں لیکن مصلح کو پسند نہیں کرتے ہیں. مصلح سے دشمنی بول لیتے ہیں، مصلح کو نہ جانے کیا کیا القاب سے نواز دیتے ہیں. 40 سال پہلے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، اپنا فیصلہ کروانا آیا کرتے تھے. نبوت سے پہلے حجر اسود بارش کی ہونے کی وجہ سے، سیلاب آنے کی وجہ سے وہ پتھر کھسک گیا تھا جو جنتی پتھر تھا. ہر قبیلہ والا یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں اس کی جگہ پر رکھوں گا، میں اس کی جگہ پر رکھوں گا. اتنی یہ بات شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ہر قبیلے والے تلوار نکال لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے فیصلے کو مان لیتے ہیں. لیکن وہی 40 سال کے بعد لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ پر بھروسہ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے. آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو اتنا تکلیف دیا جاتا ہے، آپ کو اس قدر پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے طائف چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک صالح جب مصلح ہو جاتا ہے، اس
اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اسباب یہ ہیں کہ جب مصلح ہو جاتا ہے، حق بتانے والا ہو جاتا ہے، دین بتانے والا ہو جاتا ہے، تو حق پر جو لوگ چل نہیں رہے تھے، دین پر جو لوگ عمل نہیں کر رہے تھے، وہ نفس کے پجاری تھے. اب انہیں دین بتایا جا رہا ہے تو نفس کو کچلنا پڑتا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، من کو مارنا پڑتا ہے. اور جب نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، خواہش کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، شریعت کے مطابق خود کو ڈھالنے میں جب تکلیف ہونے لگتی ہے، جسم تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے، تو اس مسلم سے دشمنی بول لیتا ہے، جبکہ اس مسلم سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا اس شخص کے لیے. انہیں دین بتانے والا ہوتا ہے، انہیں جہنم سے بچنے کا طریقہ وہ بتانے والا ہوتا ہے، انہیں یہ بتانے والا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد یہاں پر جنت کو پانا ہے، دنیا پانا نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں ہے. اسی لیے علیہ فرماتے ہیں کہ رجل مسلم احب الی اللہ من الف رجل صالح. ایک دائی اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 نیک آدمی سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یعنی 1000 آدمیوں کو، 1000 نیک آدمیوں سے اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے، اکیلے ایک مسلح اور ایک دائی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کیوں؟ ایک نیک آدمی اپنے حد تک وہ سنوارتا ہے، لیکن جو دائی ہوتا ہے، جو مسلح ہوتا ہے، وہ پوری قوم کو سنوارتا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک مسلح ہو، اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. جہاں پر تواصی بالحق کا معاملہ عام ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 117 کے اندر فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تمہارا رب ایسا نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی پر عذاب نازل کرے، کسی بستی کو ہلاک کرے، حالانکہ اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں، اس بستی کے اندر دائی ہیں، اس بستی کے اندر عالم ہیں، اس بستی کے اندر خطیب ہیں جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. قرآن کہتا ہے جب تک معاشرے کے اندر دین بتانے والے رہیں گے، شریعت بتانے والے رہیں گے اور برائیوں سے روکنے والے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. ورنہ یہ دعوت دین چھوڑ دینا یہ عذاب الہی کی باعث، یہ عذاب الہی کا سبب ہے. حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ ترمذی فی ابواب الفتن. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور معروف کا حکم دو گے، اچھی باتوں کا حکم دو گے. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر اچھی باتوں کا حکم نہیں دو گے، بری باتوں سے روکو گے نہیں، معاشرہ بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب کو نازل فرمائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. دین کی دعوت نہ دینے کا انجام، ایک دائی کا کردار نہ ادا کرنے کا انجام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم دعا کرو گے، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا آج مسلمان بہت سارے مشکلات کے شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اکثر مسلمانوں کی زندگی میں عمل نہیں ہے، عمل سے کورے ہیں، عمل سے خالی ہے. قرآن گھر کے اندر موجود ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں ہے.
اور اگر عمل ہے، قرآن و حدیث کو جانتے ہیں تو قرآن و حدیث کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ باپ کو دین پتا ہے، باپ نے بیٹے کو دین نہیں بتایا ہے، بیٹے کو دین پتا ہے، بیٹے نے باپ کو دین نہیں بتایا ہے، فیملی نے خاندان والوں کو دین نہیں بتایا ہے، دین بالکل محدود ہو کر کے رہ گیا ہے۔ جب ماحول ایسا آئے گا، مومنٹ جب ایسا آئے گا، حدیث کہتی ہے کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ غیر مسلمین حضرات بھی مزاروں پر سجدہ کرنے کو ہی دین سمجھتے ہیں، محرم میں ناچنے اور محرم میں ماتم کرنے کو ہی وہ دین سمجھتے ہیں، چھٹیاں تک کر دیتے ہیں۔ اپنی جیت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے مزارات پر جا کر کے وہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو پیسے نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام جب انہیں کہا گیا کہ تم میں کے یہاں جو موجود ہے غیر موجود تک دین پہنچا دے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں پر موجود ہے، اور جا کر کے دیکھ لیجئے جنت البقیع کے اندر کتنی قبریں ہیں، گنی چنی آج قبریں آپ کو ملیں گی۔ کیا مطلب تھا؟ سارے صحابہ کرام دعوت دین کی خاطر مکہ سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور وفات رسول کے 5 سال بعد ہی صحابہ کرام ہندوستان کے اندر اسلام لے کر کے آتے ہیں، دین لے کر کے آتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے برائی کو روکنے کو روک نہیں رہے ہیں، تو مرنے سے پہلے آپ پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرمائے گا، مرنے سے پہلے۔ حدیث اس طرح سے ہے۔ وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يؤمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه لا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا، رواه أبو داود في كتاب الملاهي۔ ابو داود صحیح کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل يكون في قوم يؤمل فيهم بالمعاصي، کوئی شخص ایسے معاشرے میں رہتا ہے، ایسے سماج میں رہتا ہے جہاں پر برائیاں عام ہیں، جہاں پر برائیاں عام ہیں، بے حیائیاں عام ہیں، جہاں پر خلاف شرع اعمال کیے جاتے ہیں۔ یقدرون علی ان یغیروا علیہ لا یغیروا، اور وہ شخص اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک سکتا ہے۔ برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود خاموش ہے، مجھے کیا لینا ہے، جائے مجھے کیا مطلب ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان يموتوا، اس شخص کے اندر برائی کو روکنے کی طاقت تھی اور برائی روکا نہیں، تو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر عذاب نازل فرمائے گا، اس شخص پر اس برائی کو نہ روکنے کی وجہ سے مصیبتیں نازل فرمائے گا۔ تواصی بالحق کی اہمیت ہے، اور حدیث بھی کہتی ہے، حدیث حکم دیتی ہے۔ کیا حکم دیتی ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن طارق بن شهاب قال قال ابو سعید سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه النسائی في کتاب الایمان۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا فليغيره بيده، تم میں کا کوئی شخص غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، خلاف شرع عمل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روکے، انجوائے نہ کرے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، لیکن انجوائے کی غرض سے برائی میں شامل ہے، غلط کام میں شامل ہے۔
ایسے ایسے کمزور ایمان والے اہل حدیث بھی ہیں جنہیں اپنی شادی میں گھر والوں میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی شادی میں میلاد تک نہیں کراؤں گا، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے جی، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے ایسے کمزور ایمان والے اپنے آپ کو بہت ہی بلند پائے کہ اہل حدیث سمجھنے والے بھی ہیں، جنہیں شادی کے موقع پر یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ ساسو ماں مجھے آپ سونے کی انگوٹھی نہ پہنائیں، سونے کی انگوٹھی اسلام میں حرام ہے۔ کیا کہیں، بیٹی لانی ہے، ساس کا دل رکھنا تھا۔ کتنے ایسے ایسے کمزور ایمان والے اہل حدیث ہیں جنہیں شادی کے موقع پر پتا ہے کہ مہندی لگانا ہاتھوں پر پاؤں پر مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن لگاتے ہیں۔ کتنے ایسی برائیاں ہیں جو ایک نوجوان روک سکتا ہے، ایک مسلمان روک سکتا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا روک سکتا ہے، لیکن نہیں، ابا کا دل رکھنے کے لیے، امی کا دل رکھنے کے لیے، بیوی کا دل رکھنے کے لیے، دوست کا دل رکھنے کے لیے، خاندان والوں کا دل رکھنے کے لیے، سماج والوں کا دل رکھنے کے لیے سب کا دل رکھا جاتا ہے۔ اگر دل نہیں رکھا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں رکھا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارے جیسے، پھر بھی ہم پر عذاب نہ آئے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں۔ تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکیے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، چاہے مال کی طاقت ہو، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے سماجی طاقت ہو، آپ نے حق کو جانا ہے۔ معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اپنے ہاتھوں سے روکیے، اپنی فیملی سے آغاز کیجیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہیے، دعوت دیتے رہیے، بتاتے رہیے، غلط کو غلط کرتے رہیے۔ غلط کو غلط نہ کہنا یہ بھی غلطی پر ہے شخص۔ غلط کو غلط کہنا سیکھیے، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیے۔ جو ایمان والا، جو قرآن و حدیث والا غلط کو غلط کہنے کا کی ہمت نہ رکھتا ہو، صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، کیسے دائی، کہاں کے دائی، کہاں کے قرآن و حدیث والے؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر آپ زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، دل میں برا جانا، شریک نہ ہو، اس کے ساتھ نہ ہو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان میں سے ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں تواصی بالحق کا فریضہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق خود عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزگار ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ جناب ثاقب صاحب، ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کرے اور ان کے احوال کو درست فرمائے۔ پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے،